بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔ ایسے غلط موقع پہ کیوں منہ میں نوالا، اللہ مجھے معاف کرے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی بابرکت رات، اور اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اس رات میں قبول کرے، اور جو دعائیں سب نے پوری امت کے لیے کی ہیں، ملک پاکستان کے لیے کی ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہمارے، آپ کے، ہماری اولادوں کے، گھر والوں کے، پورے ملک کے حق میں قبول فرمائے۔ آج ہماری جو نشست ہے علماء کرام کے ساتھ، ایک بار پھر ہمارے ساتھ واپسی ہوئی علامہ کمیل مہدی صاحب کی۔ کمیل بھائی، آپ کو واپس آنا بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، اور ایک مبارک رات میں آپ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ جی، بلکہ آپ دیکھیں پہنچے بھی آپ ماشاءاللہ اتنی مبارک رات کے اندر، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارے دو رفقاء کرام مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور مفتی عامر صاحب۔ اچھا، آج کا جو موضوع ہے حضرت، رمضان کے بعد آنے والی سال کی منصوبہ بندی ہے۔ تو میں پہلے سوال کرتا ہوں مفتی عامر صاحب سے کہ حضرت قرآن کہتا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہم میں تقویٰ پیدا ہو، یہ تقویٰ ذرا اس کی تشریح فرما دیجئے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم میں کچھ تقویٰ پیدا ہوا ہے اجتماعی طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جی ہاں، بالکل قرآن حکیم میں یہی کہا گیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دین اسلام کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، ان کی حکمتیں، ان کے مقاصد، ان کے مثبت نتائج بھی ہیں، اور پھر جتنے احکامات اہم ہیں، مثلا نماز، روزہ جو ارکان اسلام ہیں، اس کے فوائد بھی اتنی کثرت کے ساتھ ہیں، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، پھر اس کے فوائد بھی اسی کثرت سے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اہم رکن ہے۔ تو روزہ جس کے لیے کہا گیا تقویٰ، یہ بہت ہی ایک مختصر سا ورڈ ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لفظی معنی تو اس کا یہی ہوتا ہے تقوی کا، بچنے والا۔ ٹھیک۔ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے بچنے والا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو انسان روزے کی برکت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، نفس پرستی سے بچ جاتا ہے، اسی طریقے سے جسمانی امراض سے بچ جاتا ہے، روحانی امراض سے بچ جاتا ہے، بہت ساری برائیوں اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ روزے کی برکتیں ہیں، بشرطیہ کہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھے ہی نہ، بدقسمتی ہے کہ بہت سارے لوگ بلا عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے امت مسلمہ سے صرف دن میں یہ طلب کیا، یہ تقاضا کیا کہ بھوکے رہو پھر کھاؤ، اور 1 مہینے تک یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کے تمہیں فوائد دنیاوی اور اخروی دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک مسلسل علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایک مشق ہے، ایک ریہرسل ہے، کہ بندہ اس سے گزرتا ہے پروسیس سے تو بالکل پیوریفائی ہو جاتا ہے، اس کا نفس، اس کی روح، اس کا باطن، اس کا قلب، اس کا دل و دماغ صاف اور پاک ہو جاتا ہے اس روزے کی برکت سے۔ روزے کا فلسفہ تو طویل ہے، البتہ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اگر صحیح معنی میں روزہ رکھے، وہ نہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں حاصل ہوتا، وہ روزہ نہیں۔ حقیقی معنی میں جو روزہ ہوتا ہے جس میں انسان کھانے پینے کے علاوہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اس لحاظ سے کہ میں روزے دار ہوں۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا حلال چیزیں چھوڑتا ہے اس خیال سے کہ یہ میری ہیں، حلال ہیں، لیکن میرے رب کا حکم نہیں ہے، تو ایمان کا جو لیول ہوتا ہے اس لیول پہ آ جائے
تو یقیناً اس کے لیے ماہ رمضان پورے سال کے لیے ایک کفایت کر جائے گا، نیکیوں میں، رحمت میں، برکت میں، عبادت میں۔ ماشاءاللہ حضرت۔ اچھا مفتی سہیل صاحب، حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ذہن میں ہمارے یہی بات رہتی ہے کہ حکم ماننا ہے تو صرف رمضان میں ماننا ہی نہیں، یار رمضان ہے یار میں اس لیے بس میں نے یہ چیز چھوڑ دی ہے۔ نہیں، کیا مطلب تمہارا رمضان کے بعد پھر اس گناہ کو شروع کرو گے؟ نہیں جنید بھائی بس یہ رمضان ہے، بس ابھی آج کل تو میں ذرا بالکل ایک فلم بھی نہیں دیکھی میں نے۔ نہیں، کیا تمہارا ارادہ ہے پھر مطلب بعد اس کے بعد کرنے کا ارادہ ہے؟ تو یہ کیا ایک عجیب سی سوچ ہے مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں، میں تمام ویورز سے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان آج کی رات کے بعد ختم نہیں ہو گیا، ابھی ایک تاخرات اور بھی باقی ہے، بے شک، اور وہ ہو سکتی ہے، رمضان کے 3 یا 4 دن ابھی باقی ہیں، اور یہ جو آنے والی تاخرات 29ویں شب ہے، یہ بھی ممکنہ شب قدر ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس رات کی تو قدر کر وہ شب قدر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں گناہ نہ کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، گناہوں سے رک جانا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ رکنا کہ ماہ رمضان میں گناہ نہیں کروں گا، فلم نہیں دیکھوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا، وہ نہیں دیکھوں گا، اور ماہ رمضان کے بعد میں آزاد ہوں، وہ تو شیطان آزاد ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیں کہ یہ آزاد ماہ رمضان کے بعد شیطان آزاد کیا جائے گا۔ مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے تابع ہے، ان کے احکامات کا مطیع اور فرمانبردار ہے، تو رمضان کے بعد شیطان آزاد ہوتا ہے، مسلمان تو مسلمان ہی رہتا ہے، مومن ایمان والا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں بات بٹھانی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقط ہمارا رمضان میں رب نہیں ہے، وہ پوری زندگی میں ہمارا رب ہے، بلکہ آخرت میں بھی ہمارا رب ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمارا رب تھا، پیدا ہونے کے بعد بھی رب ہے، موت تک بھی ہمارا رب ہے، قیامت تک ہمیشہ کے لیے وہ ہمارا رب ہے۔ تو جس طریقے سے ہم رمضان میں اس سے ڈرتے ہیں تو ہمیں رمضان کے علاوہ بھی خوف رکھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ رمضان کے حوالے سے جو فرمایا نا لعلکم تتقون، یہ بڑا قابل توجہ ہے، قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، بڑا قابل توجہ ہے۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکیوں کے لیے کمر بستہ ہو جانا۔ یہ رمضان ہمیں باقاعدہ ایک پریکٹس فراہم کرتا ہے۔ جنید بھائی، میں اگر آپ کو آسان کام کے بعد مشکل کام کہوں تو آپ کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہوگا، لیکن میں پہلے آپ کو مشکل کام کے لیے راضی کروں اور اس کی پریکٹس میں 1-2 مہینے کروا دوں، اور اس کے بعد میں کہوں کہ یہ ذرا آسان کام کرنا ہے، آپ کہیں گے کون سا مشکل ابھی کر دیتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ تو ماہ رمضان میں روزے دار روزہ رکھتا ہے، یعنی حلال چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ اچھا، رمضان میں ریاکاری کا عنصر بھی نہیں ہے، آپ کسی کو اکیلے بٹھا دیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، پانی پی رہے، نا رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو وہ ویسے ہی متقی بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے یہ میرے لیے ہیں، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، میرا قرب اس کی جزا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی خاطر ماہ رمضان میں پورا مہینہ آپ حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں اور نیکیوں میں اچھی سے اچھی نیکی کر سکتے ہیں، یعنی 20 وقت نماز تراویح بھی آپ ادا کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو یہ پریکٹس ہمیں فراہم ہو رہی ہے کہ پورا سال روحانی بیٹری چارج کر لو۔ جب تمہارے لیے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل نہیں تو 5 اوقات کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا مشکل ہے؟ جب تمہارے لیے حلال چیزیں چھوڑنا مشکل نہ رہا تو حرام چیزیں چھوڑنا کیسے مشکل ہو جائے؟ بس یہی تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا کمیل بھائی، اکثر رمضان میں نمازیں شروع کرتے ہوئے آدمی اکثر میں جانتا ہوں ہم یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا کسی بھی صورت میں، اور پھر جو ہے وہ گاڑی چلتے چلتے پٹری سے اتر جاتی ہے۔ کیا کروں کہ میں رہوں؟ میں جانتا ہوں، میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں، مجھ سے یہ کہہ رہے تھے یار یہ رمضان جا رہا ہے، لو جی اس کے ساتھ نمازی بھی گئیں۔ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی
عید کے دن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ شیطان آزاد ہوا ہے یا مسلمان آزاد ہوا ہے. واقعی. اور سب سے پہلی اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پر جو دین کی علامت ہے وہ عید کے دن باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی. واہ واقعی. وہ سب سے پہلے ہی وہ علامت ختم ہو جاتی ہے. آپ عید کے دن تو ذرا تھوڑے آگے چلے گئے, میں تو چاند رات کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل, چاند رات پر یہ کار فی سبیل اللہ انجام پا جاتا ہے. جی ہاں. اور بڑے زور و شور سے. اچھا اس کے بعد ہوتا ہے یہ, دیکھیں نماز کے لیے جو آپ نے خاص سوال کیا نا, نماز کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ہے نا کہ نماز پڑھو تو ظاہر ہے کہ صلی کا لفظ تو نہیں ہے, اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ. تو یہ جو قیام کرو نماز, اسٹیبلش یور پریئر, یا جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز یور پریئر. صحیح نا. تو جب آپ کسی چیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں, الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ستون جو ہوتا ہے نا عمارت کا, تو فرنیچر اپنی جگہ سے موو ہو جاتا ہے, آپ کے رومز کی سیٹنگ اپنی جگہ سے موو ہو جاتی ہے, لیکن جو پلر ہے وہ تھوڑی موو ہوتا ہے, نہیں, وہ تو اسی جگہ پر رہتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ میرے لنچ ٹائمنگز بدل سکتے ہیں, میرے ڈنر ٹائمنگز بدل سکتے ہیں, میرے آفس ٹائمنگز بدل سکتے ہیں, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ بدل سکتا ہے, فیملی کا ٹائم بدل سکتا ہے, لیکن نماز کا ٹائم نہیں بدل سکتا ہے. وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستون کی طرح رکھا ہوا ہے. اور یہ خالی نماز جیسے کہ ایک تجربہ, ہاں, ایک اور تجربہ یہ ہوا ہے یہ ہمارے ہاں. اچھا بچوں میں بھی یہ سوچ سرایت کر گئی ہے. ایک بچے نے, میں نے دیکھا تھا ایک جگہ سے میوزک کی آواز آ رہی تھی, رمضان کا مہینہ تھا, تو انہوں نے آ کے کہا, بچے نے چھوٹے, کہ سر دیکھیں انہیں اتنی بھی حیا نہیں ہے, رمضان میں گانے سن رہے ہیں. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بیٹا یہ تو بہت ہی غلط ہے, لیکن رمضان کے علاوہ بھی سننا غلط ہے. تو وہ رمضان میں جو سن رہے ہیں وہ تو ہے غلط, لیکن رمضان کی حد تک فقط نہیں ہے دین. اور دین فقط, میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا ہوں, دین فقط مسجد کی حد تک بھی نہیں ہے. یہ جو ہم نے دین کو محدود کیا ہوا ہے کہ جناب مسجد میں آئیں گے تو جناب دیندار ہیں, باقی مسجد کے باہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ میری اپنی مرضی ہے, میری شاپ پہ کیا ہو رہا ہے, میری فیملی پہ کیا ہو رہا ہے, میرے گھر پہ کیا ہو رہا ہے, یہ سارا حساب کتاب. اور دوسرا یہ کہ انسان یہ بدل کیوں جاتا ہے. میں قرآن کی آپ کے سامنے اگر اجازت ہے تو 2 آیتیں پڑھتا ہوں. سورہ مبارکہ یونس کی آیت ہے, بہت لطیف ہے. فرمایا کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. تھوڑی سی تفصیل آیت ہے, میں ترجمہ ساتھ کرتا جاتا ہوں کہ خدا وہ ہے جو تمہیں خشکی پر بھی سیر کراتا ہے اور تری پر بھی سیر کراتا ہے. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ تم کشتی میں بیٹھے ہوتے ہو. ایک سمبولک لینگویج جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کر رہے ہیں. تم کشتی میں بیٹھے ہو, سفر کر رہے ہو. وجرین بہم برح طیبۃ وفرحوا بها, تمہارے آس پاس بڑی اچھی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, تم اس میں بڑا فرحت محسوس کرتے ہو, تمہاری زندگی بہت اچھی جا رہی ہوتی ہے, سکون اطمینان سے ہوتا ہے. یہ اس وقت جب انسان ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کو اتنا یاد نہیں کرتا. حتیٰ جاءتھا ریح عاصف, یا جاءتھا ریح عاصف, اس وقت اچانک ہم سمندر میں ایک طوفان خلق کرتے ہیں, ایک آزمائش میں تو مبتلا ہو جاتے ہو, ایک دم اللہ یاد آتا. جیسی وہ طوفان میں آزمائش آتی ہے, جیسے کوئی جاب چھوٹ گئی, جیسے کوئی مشکل آ گئی, جیسے کوئی بزنس میں بڑا نقصان ہو گیا, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہی تو ایک وقت ہوتا ہے جب تو اپنے پروردگار کو بہت خلوص کے ساتھ پکارتا ہے اور کہتا ہے لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین. اگر تو نے اس ایک مصیبت سے مجھے بچا لیا تو میں تو تیرا بہت شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں گا, میں تو بن جاؤں گا شکر کرنے والا. اچھا میں آپ حضرات سے ایک, میں معافی چاہتا ہوں, آپ کو کاٹ رہا ہوں, میرے پاس کیونکہ اچھا ٹھیک تقریباً 5 منٹ ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں میں یہ آیت پوری کر لوں. جی 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 جی. اچھا اللہ سے ایک ہوتا ہے نا, ایک بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ تو میرے پاس خالی مشکل وقت میں کیوں آیا, تو میں تجھے پوچھوں گا نہیں, لیکن رب تو کریم ہے نا, وہ کہتا ہے چلو تم مشکل میں تھے, اپنی مشکل کی خاطر آئے ہو, تو آ تو گئے ہو. اللہ اسے دھتکارتا تھوڑی, اللہ رب العزت اسے قبول کر لیتا ہے, اسے قبول کر لیتا ہے کہ تو آیا اپنی مصلحت سے, آیا اپنی منفعت سے, لیکن آیا تو صحیح نا میرے پاس. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, یہ آیت نمبر 23 ہے. فرمایا کہ جیسے ہی ہم اسے نجات دیتے ہیں, اس کی مشکل کو حل کرتے ہیں, جیسے ہی وہ زمین پر پہلا قدم رکھتا ہے نا کشتی سے, پھر بھاگتا ہے, پھر یبغون فی الارض بغیر الحق, اسی وقت سے فساد شروع کرتا ہے فوراً ہی. اچھا متاع الحیاۃ, اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان یاد رکھنا, انما بغیکم علی انفسکم, تو کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا, تو سب سے پہلے اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہے. متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی ہے کتنی تھوڑی سی, گزار لے. ثم الینا مرجعکم, جائے گا کہاں ہمارے پاس ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, ہم اس وقت خبر لے لیں گے جب تم ہمارے پاس پہنچو گے. اس لیے کہ انتقام لینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جسے حکومت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت میں یہ آپ حضرات سے, یوں تو آپ مفتی صاحب صحیح فرما رہے ہیں, ابھی رمضان مکمل نہیں ہوا, میں تو ٹھیک ہے, لیکن آج لیلۃ القدر کی مبارک رات تھی. آج میں سمجھتا ہوں کہ طاق راتوں میں جتنا ہمیشہ ہمارا رب ہے, فقط رمضان میں نہیں ہے. واقعی اس میں کیا شک ہے. میں ایک عرف عام کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کی, میں ایک عرف عام کی بات کر رہا ہوں
کہ زیادہ تر لوگوں میں عرف عام میں آج لیلۃ القدر ہو گئی، حالانکہ نادانی ہے ایسا سوچنا، لیکن اب کیونکہ رمضان کے ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے، میں اس پوائنٹ آف ویو سے یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات مختصراً امت کو کوئی پیغام دیں، آپ بھی اور حضرت آپ تینوں حضرات امت کو کوئی پیغام دیں۔ آپ کے ARY کے اور اس ٹرانسمیشن کے توسط سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمارے دین میں استقامت کی بڑی اہمیت ہے۔ ماشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت فرمایا کہ عمل بے شک کثیر ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ بندہ ایک بار عبادت کر کے پھر ہمیشہ کے لیے چھٹی لے لے، یہ پسندیدہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام حیات ہے، نظام کائنات ہے، اس کے اندر بھی یہی حکمت مشیت کار فرما ہے کہ وہ کسی عمل کو بھی ایک تسلسل سے گزارتا ہے۔ تو جو کام تسلسل سے ہو، استقامت سے ہو، قرآن حکیم میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت پذیر ہو گئے۔ استقامت کیا ہے؟ جو مفتی صاحب نے کہا کہ جس طرح اس وقت رمضان میں آپ تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، تو جس طرح رمضان میں آپ محفلیں سجاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، اس طرح رمضان کے بعد بھی اس چیز کو، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو اور اللہ سے اپنے تعلق کو برقرار رکھو، تو یہ ہے استقامت۔ اس پر کہا کہ پھر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جی حضرت مفتی صاحب نے بڑا پیارا میسیج دیا اور میں انہی کی بات کو بڑھاؤں گا کہ ایک صحابی رسول نے علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ استقامت کیا ہے؟ فرمایا کہ تو کہہ قل لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس پر جم جا، اس کے تمام تقاضوں پر عمل کر۔ تو شریعت مطہرہ کی پیروی یہ اصل بنیاد ہے، یہ ڈھونگ کرنا، یہ ڈھونگیوں کے پاس جانا یہ اصل نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جن کا ہم نام لیتے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ میں کرامتیں تلاش کروں، میں کرامتیں دیکھوں کیا کیا کرامتیں ہیں۔ ایک عرصے تک رہا، اس کے بعد کہا حضور اب چلتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، حضور برا نہیں ماننا، میں آپ کو اللہ کا ولی سمجھ کر آیا تھا لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے آپ میں۔ عجیب۔ کہا اچھا بیٹھ، بٹھایا اس کو، فرمایا یہ بتا کبھی تو نے مجھے فرائض چھوڑتے ہوئے دیکھے؟ کبھی مجھے نماز کی پابندی نہ کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں، آپ نے ہمیشہ نماز کی پابندی کی ہے۔ فرائض واجبات سنتوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ نہ، ہمیشہ۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کرامت کچھ اور نہیں ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت کے اوپر ہے۔ تو مستقیم فی الدین ہو جائیں کہ کم از کم یہ عہد کر لیں کہ یا الہ العالمین اس رمضان کے صدقے، آج کی رات کا صدقہ، یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کریں گے۔ سب عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ میری آواز نہیں جا رہی میرے خیال سے؟ نہیں بالکل بھائی کریں گے نا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے جی حضرت آپ ایک فرما رہے تھے۔ میں صرف ایک گزارش، یہ استقامت جو نصیب ہوگی، اسی کو بات آگے بڑھاتے ہوئے، یہ صرف نصیب ہوگی عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اگر یہ عشق بڑھتا چلا جائے گا، یہی رمضان کا حاصل ہے، یہی رمضان کا خلاصہ ہے۔ جو میں شعر پڑھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نبی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، اور یہ انتہائے نبی ہے کہ انتہا بھی نہیں، اور جسے نبی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں، اور نبی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بھائی، اذان فجر پہ ملاقات ہوتی ہے دوبارہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کر۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ امام جو ہوتا ہے، عین ممکن ہے کہ تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھے، تو میرے نبی نے اس کی حفاظت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کی حفاظت فرما۔ اور مؤذن جو ہے
اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑی بڑی گردنوں والے ہوں گے قیامت کے دن، اونچے درجوں والے ہوں گے، تو میرے نبی نے ان کی مغفرت کی دعا فرمائی کہ ان کی مغفرت فرما۔ جب اذان کے بول بولے جاتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے بولا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی اس کے پیچھے بولیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی بولیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ بھی بولیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، آپ بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ پھر بولے حی علی الفلاح، آپ پھر بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ تو وہ صرف فجر پہ بولے گا، تو آپ بولیں صدقتا و بررتا، پھر وہ دوبارہ بولے، آپ بولیں صدقتا و بررتا، یاد رکھیے گا صدقتا و بررتا۔ پھر جب وہ بولے اللہ اکبر، آپ پھر بولیں اللہ اکبر، وہ کہے لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیں لا الہ الا اللہ۔ جتنا اجر اس کو ملے گا اذان دینے کا، اتنا ہی اجر آپ کو ملے گا اس کے پیچھے بولنے کا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، اللہ کی توفیق سے یہ نیکیاں ملتی ہیں۔ جو دل میں ان کی تمنا کرے گا یا اللہ مجھے توفیق دے، پھر آپ دیکھیے آپ حیران ہو جائیں گے اللہ آپ کو کتنی مرتبہ اس کی توفیق دے گا۔ اور یہ ایک وہ عمل ہے جو مرد بھی کر سکتے ہیں اور گھر کی خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ آج کی رات میں جتنی بھی نیکی ہوئی پوری عالم کے اندر، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ جنہوں نے تیرے سامنے دعائیں کی ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو تیرے سامنے راتوں کو کھڑے ہوئے یا اللہ ان کے قیام اللیل کو قبول فرما۔ ہم میں سے اگر آج تو نے گزرنے والی رات میں تو نے اگر لیلۃ القدر رکھی تو یا اللہ ہم سب کو اس کی فضیلت سے مالا مال فرما۔ جو گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور جنہوں نے تیرے سامنے اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے حق میں بھی لیلۃ القدر کو قبول فرما۔ جملہ مسلمین و مسلمان کو اس بابرکت رات کی فضیلت سے مالا مال فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین آمین آمین۔ وسیم آؤ یار، اب ان کو سب کو اپنے مبارک ہاتھوں سے ہم انشاءاللہ اس کے بعد الوداع ماہ رمضان کا کلام بھی پڑھیں گے، اشرفی صاحب اور ہمارے دیگر ناز کا حضرات، بلکہ آ جائیں ذرا آپ لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ ہی شامل ہو جائیں۔ آج ذرا کام لمبا ہے اس لیے ہم جلدی جلدی کرتے ہیں۔ رایان گروپ آف کمپنیز کی جانب سے ہیں 10 عمرے کے ٹکٹس، شاہین ایئر لائن کی جانب سے ہیں 10 عمرے کے ٹکٹس، یعنی کہ 20 عمرے کے ٹکٹس ہم نے کرنے ہیں تقسیم۔ تو بس اب ہم یہ ہے کہ ذرا جلدی جلدی نام بلانا شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں 5 کر لیتا ہوں، پھر اس کو ایک دفعہ گھما لیں گے اور اس کے بعد چلیں جی اب کارڈز آپ لوگ رکھیں اپنے ہاتھ میں اور میں نمبرز کرنا شروع کرتا ہوں اناؤنس، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی پہلا نمبر ہے 1 0 0 0 0 1 اور اس کے بعد 4 دفعہ 0۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ بھائی، واہ واہ۔ چلیں یہ ہو گئے ہمارے آج کے 1 0 0 0 0۔ یہ رایان گروپ آف کمپنیز کی طرف سے ہم پہلے 10 عمرے کے ٹکٹ دے رہے ہیں۔ پہلا عمرے کا ٹکٹ ہو گیا، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ دوسرا رایان گروپ آف کمپنیز کے 10 پہلے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہو گیا پہلا۔ یہ سارے میں کارڈ یہاں رکھ رہا ہوں تاکہ پھر ہم اچھا جی 09899 09899 بہت بہت مبارک ہو آپ کو، جزاک اللہ۔ سب مل کر ایک دفعہ سبحان اللہ تو کہہ دیں نا، ماشاءاللہ۔ تیسرا نمبر رایان گروپ آف کمپنیز کی جانب سے عمرے کا تیسرا ٹکٹ 09830 09830 کون ہے بھائی؟ 09830 ہے کوئی؟ یہ جزاک اللہ، ارے واہ، یہ ہو گئے 3۔ اچھا رایان گروپ کے باقی دو نہیں نکلے؟ دو نہیں، ابھی تو کرنے ہیں، ابھی تو اچھا 10 ہیں۔ اچھا 3 میں بھی نکال دیتا ہوں، آپ 3 نکال لیں۔ اچھا جی 10114 10114 10114 ہو گیا جی، بہت بہت مبارک ہو جی۔ لائیں بھائی، لو وسیم یہ 10114، ہاں یہ رکھ لو۔ ٹھیک ہے۔ 4 رایان گروپ آف کمپنی کی جانب سے 5واں عمرے کا ٹکٹ 09980 09980 نکل آیا۔ اچھا جی یہی ہے، کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے
5 دیجیے گا 09980 09980 10106 رایان گروپ آف کمپنیز کا چھٹا عمرے کا ٹکٹ. ایک بار پھر 10106 کوئی نہیں. اچھا پھر ایک لو یار یہ تو کمال ہے وسیم, دس از انبلیویبل. یہ اگر کوئی مرد ہے تو یہ کو ساتھ میں ایک ہے 10106, دوسرا نکلا ہے 10107. آپ کا کیا ہے 10107. دکھائیں والنٹر کو دکھائیں, دیکھنا ذرا, میں اس کو ذرا مزید شفل کر دوں تاکہ مزید گھما دیا میں نے اس کو. چلو 7 تو لو جی لو وسیم 7. اس کا کیا کریں پھر 10106 آپ میں سے کسی کا تو نہیں ہے. 10106 کسی کا نہیں ہے. دوبارہ کر لیں اس کو 6 دوبارہ نکال لیں. ٹھیک ہے چلو دوبارہ نکال لیتے ہیں 10106. اب 4 اور ٹکٹس باقی ہیں رایان گروپ آف کمپنیز کے. 10102 دیکھ لیں 10102 اور جینٹس ابھی یہاں پہ نہیں ہے اس وقت. وہ کہاں ہیں جینٹس سارے, مجھے بتائیے گا کنٹرول روم. کیا ہے ٹھیک ہے 2 اوکے. اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں, وہ ہم نے کارڈ ڈال دیا اندر, لیکن ہم چلیں وہ نمبر چونکہ ہمیں یاد ہے 10106. ٹھیک ہے یہ نمبر نوٹ کر لیں. 10106 ہم نے کارڈ دوبارہ اندر ڈال دیے, لیکن ہو سکتا ہے اگر وہ جینٹس میں سے کسی کو تو آپ ان کو دے دیجیے گا. ٹھیک ہے 10106 کارڈ نہیں ہے بھی ہمارے پاس, لیکن ان کا نکلا تھا ہم نے دوبارہ ڈال دیا. ٹھیک ہے اب اگر کوئی نام یہاں پر نہیں بھی ہوتا تو ہم اس کو رکھ لیں گے, کیونکہ ممکن ہے کہ وہ مرد حضرات میں سے ہو. تو کتنے ہو گئے 1 2 3 4 5 6 7 اور 10106 8 نکالو 2. اب 2 باقی ہیں رایان کے. ایک یہ کر دیتے ہیں 09731 یہاں پر ہے مرد حضرات میں 09731 زبردست نکل آیا جی. آخری ٹکٹ رایان گروپ آف کمپنیز کی طرف سے نکال رہا ہوں وسیم. یہ دیکھو یہ کیا ہے, کمال ہی ہو گیا آج تو بھائی. 10002 1002 10002 10002 آپ کا ہے اشرفی صاحب. اچھا ٹھیک ہے اوکے باہر ہوگا میرا خیال ہے. ہاں سبحان اچھا اللہ, واہ 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 جی واہ, ہو گئے ان کے پورے. چلے بھائی یہ ہو گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10واں میں آپ کو بتا چکا ہوں. رایان گروپ آف کمپنیز کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں اور ان کو ڈھیر ساری دعائیں. ٹھیک ہے یہ یاسین کو دینے بھائی, یہ 10 ہو گئے. اب ان کے بچہ جو ہے ریان, اللہ رب العزت اس کو نیک و صالح بنائے, اور اللہ رب العزت اس بچے کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ان کے کاروبار میں بہت برکت دے. ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو اللہ کے راستے میں بھیج رہے ہیں, اللہ رب العزت ان کو بھی اپنے راستے میں قبول و مقبول فرمائے. آمین آمین. اب کیا ہے وسیم, اب ہے شاہین ایئر لائن کی جانب سے 10 عمرے کا ٹکٹ. ٹھیک ہے جی, شاہین ایئر لائن والوں کا بھی بہت بہت شکریہ, کیا آپ نے آج 10 لوگوں کو ماشاءاللہ عمرے پر بھیج رہے ہیں, بہت نوازش. چلیں جی پہلے 3 نکال لو. چلو جی شاہین ایئر لائن کی جانب سے عمرے پہ جانے والے 1 2 اور 3 سر 10014 اور میں شفل کروں 10014. یہاں پر کوئی نہیں ہے, رکھ لیتے ہم سائڈ پہ. ہے کوئی, ہے چیک کرو اسی وہ ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. ہاں وہی 10014 کارڈ ہم سائڈ پہ رکھ رہے ہیں, اگر بچے کے ابو کا ہو اس کا بھی دیکھ لیجیے گا. 10014. دوسرا میں نے دوبارہ ذرا شفل کر لیا تاکہ 09950 099 شاہین ایئر لائن کی جانب سے عمرے کا دوسرا ٹکٹ 09950 09950 099 آپ کا ہے. اوکے جی بہت مبارک ہو, زبردست نکل آیا وسیم کسی اور کا بھی نکل آیا جی. تیسرا 09953 09953 09953 شاہین ایئر لائن کی جانب سے عمرے کا تیسرا ٹکٹ 09953. ہو سکتا ہے وہاں مرد حضرات میں سے کسی کا ہو, اس کو میں سائڈ پہ رکھ رہا ہوں. 09953 کون ہے دکھائیں, کون ہے جی, آپ ہیں. جزاک اللہ گریٹ ماشاءاللہ. یہ دیکھو یہ کوئی انٹرسٹنگ سا نمبر ہے. ہاں یس. چوتھا ٹکٹ شاہین ایئر لائن کی جانب سے 09888 09888
098888 آپ کا ہے والنٹر دیکھو بھائی 09888 اور رائٹ 4 ہو گئے. پانچواں 10244 یہ کیا 1,24,000 ہو گیا نہیں 10244 10244 10244 10244 ٹھیک ہے. ہوتا ہے کسی صاحب کا ہو. 1 2 3 4 5 ٹکٹس ہو گئے. آخری 5 ٹکٹس شاہین ایئر لائن کی جانب سے 09860 09860 کسی مرد کا ہوگا کسی بھائی کا ہوگا ٹھیک ہے. 6 ہو گئے. 4 آخری 4 شاہین ایئر لائن کی جانب سے آخری 4 10257 10257 10257 نہیں ہائے ہائے اس بچی نے ہاتھ اٹھایا تھا. 10257 دیکھ لیں ورنہ پھر وہاں ہوگا. 10257 ہے یہی ہے. کیا بات ہے بھائی صحیح ہاتھ اٹھایا. واہ 10257 واہ واہ. آپ کو بھی عمرہ بہت بہت مبارک ہو. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 3 اور 10115 10115 زبردست ماشاء اللہ. کون جی وہ ذرا ہاتھ اٹھائیے گا پھر سے. واہ جی کیا واہ بات ہے واہ جی واہ ماشاء اللہ زبردست. دل خوش ہو گیا بھائی. واہ جی واہ واہ جی 2 more to go بس. اچھا شاہین ایئر لائن والوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے بھی 10 عمرے کے ٹکٹ سپانسر کیے. لے خاص صاحب آخری دو اچھا یہ آخری سیکنڈ لاسٹ 09806 09806 09806 لا جی وہ اس کو دیکھو کتنی خوش ہے. کیا بات ہے. ہماری دکھائیں ان کو کیمرے میں دکھائیں ماشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے ان کے ہسبینڈ کا ہو گیا وہ باہر ٹھیک ہے. 09806 بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بہت بہت مبارک ہو. عمرہ مبارک ہو. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آپ کے خوشی کے آنسو دیکھ کے ہماری طبیعت خوش ہو گئی. سر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لو بھائی آخری انویٹیشن آخری 0 9 9 5 اب بہت سارے چہرے اتر گئے. چلو یہ تو گیا 4 0 دیکھو ذرا چیک کرو 09954 نہیں 09954 یہی ہے 09954 ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو. شاہین ایئر لائن والوں کے لیے بھی ایک دعا کروا دیں ایک دفعہ. اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ان سب کو بھی بہت بہت جزائے خیر دے. اللہ رب العزت ہماری اس فلیگ کیریئر کو ہر قسم کے حادثے سے اپنی حفاظت میں رکھے. اور اس میں کچھ بہت اچھے لوگ ہیں. اور وسیم میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ایئر لائن میرے اپنے والد صاحب کی شروع کی ہوئی ایئر لائن اچھا ماشاء اللہ. اللہ رب العزت بہت برکت دے. بہت بہت مبارک ہو. محمود مجھے بھائی بھی بڑا پسند ہے ان کے جو ایئر ہوسٹس وغیرہ کا جو ڈریس ہے اور وہ بہت ایک اچھا ویری نائس ایئر لائن ویری نائس. چلے جی ماہ رمضان المبارک کی بالآخر 27ویں شب بھی اختتام پذیر ہوئی. اللہ تعالیٰ اس شب میں ہم نے جو دعائیں مانگی ہے اس کو قبول کریں انشاءاللہ. رمضان بھی ودا ہو رہا ہے. 27ویں شب ودا ہو گئی. محمود الحسن اشرفی صاحب الوداع الوداع ماہ رمضان سے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ اختتام کریں گے. سب سے گزارش ہے نشستوں پر تشریف رکھیں اور اس کلام کو سنیں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان خلفت ہجر و فرقت نے مارا خلفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع
ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی. جوق در جوق آتے نمازی. جوق در جوق آتے نمازی. ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ. ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی. بزم افطار سجتی تھی کیسی. خوب سحری کی رونق تھی ہوتی. سب سما ہو گیا سونا سونا. سب سما ہو گیا سونا سونا. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں. مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. ہائے اب وقت رخصت ہے آیا. ہائے اب وقت رخصت ہے آیا. الوداع الوداع ماہ رمضان. تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان. تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان. تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران. جاؤ حافظ خدا اب تمہارا. جاؤ حافظ خدا اب تمہارا. الوداع الوداع ماہ رمضان. سال آئندہ شاہ حرم تم
کرنا عطار پر یہ کرم تم کرنا ہم سب پہ للہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع